عورت کا شادی بیاہ وغیرہ پر مصنوعی بال اور مصنوعی پلکیں استعمال کرنا کیسا ہے؟ سوال پوچھا گیا ہے، کیا عورت شادی بیاہ وغیرہ پر مصنوعی بال یا مصنوعی پلکیں استعمال کر سکتی ہے؟ اور اگر کسی کے بال بیماری وغیرہ کی وجہ سے بالکل جھڑ جائیں تو کیا وہ نئے بال لگوا سکتا ہے؟ بسم اللہ والحمد للہ۔ معزز ناظرین، مرد و عورت کے لیے مصنوعی بال یا مصنوعی پلکیں لگانی حرام ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سر کے قدرتی بالوں میں مصنوعی بال لگانے والیوں پر اور لگوانے والیوں پر اور گودنے والیوں پر اور گدوانے والیوں پر، یعنی جسم پر ٹیٹو بنانے اور بنوانے والیوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5933۔ بخاری اور مسلم نے اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہا سے بیان کیا ہے کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کرنے لگی، اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری شادی شدہ بیٹی ہے اور اسے خسرہ کی بیماری ہو گئی جس کی بنا پر اس کے بال گر گئے، تو کیا میں اس کے بال اور ملا لوں؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بال ملانے اور بال ملوانے والی پر لعنت کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5935 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2122۔ سعودی مفتی شیخ صالح المنجد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نقلی اور مصنوعی پلکیں بھی اس معنی کو پورا کرتی ہیں، اور یہ بھی بالوں کو ملانا ہی ہے، کیونکہ اصلی پلکوں کے ساتھ نقلی اور مصنوعی پلکیں ملائی جاتی ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نہ تو کسی کو نقصان دو اور نہ خود نقصان اٹھاؤ۔ مسلمان عورت کو متنبہ کرنا ضروری ہے کہ وہ اس طرح کے امور کا اہتمام مت کرے، کیونکہ اسے قیمتی وقت اور مال ضائع ہوتا ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا دل لبھانے اور باہمی تعلق مضبوط بنانے کے لیے کسی بھی چیز سے اپنی زیب و زبائش کر سکتے ہیں، لیکن شریعت اسلامیہ کی حدود میں رہتے ہوئے، چنانچہ شریعت کی روح سے حرام کردہ امور استعمال مت کریں۔ اگر کسی مرد و عورت کے بال بیماری وغیرہ کی وجہ سے بالکل جھڑ جائیں تو وہ بال لگوا سکتے ہیں اور عیب کو چھپانے کے لیے مصنوعی وگ استعمال کر سکتے ہیں۔ بالوں کی ٹرانسپلانٹیشن جائز ہے، کیونکہ یہ علاج کا طریقہ ہے اور علاج کروانے میں کوئی حرج نہیں۔ جس شخص کے بال گر چکے ہوں وہ اس کا علاج کروا سکتا ہے، چاہے بالوں کی پیوند کاری کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو، اور یہ تخلیق الہی میں تبدیلی کے زمرے میں نہیں آئے گا، بلکہ یہ تخلیق الہی میں رونما ہونے والی تبدیلی کا علاج ہے۔ کاسمیٹک سرجری جائز ہونے کی چند صورتیں علماء کرام بیان کرتے ہیں، یعنی پیدائش کے بعد لاحق ہونے والے عیوب جو جلنے، ٹریفک حادثات یا بیماری وغیرہ کی وجہ سے رونما ہو جاتے ہیں، ان کی اصلاح میں جائز ہیں۔ جلد کی پیوند کاری اور زخموں کے نشانات کو سلامت جلد سے چھپانا، پستان کٹ جانے کی صورت میں اسے مکمل نئی شکل دینا یا جزوی طور پر پستان کے حجم کو کم یا زیادہ کر کے مطلوبہ شکل دینا۔ بالوں کی پیوند کاری، خصوصاً اگر خواتین کے بال کسی بیماری وجہ سے گر جائیں، ان چند صورتوں میں کاسمیٹک سرجری کروانا جائز ہے۔ گنجے پن والے شخص کے لیے بال لگوانے جائز ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ صورت کو واپس لانے اور عیب کو ختم کرنے کے باب میں شامل ہوتا ہے، نہ کہ خوبصورتی یا اللہ کی پیدا کردہ صورت میں زیادتی کے باب میں۔ اس لیے یہ تغیر خلق اللہ میں شامل نہیں ہوگا، بلکہ نقص کو پورا کرنے اور عیب ختم کرنے میں شامل ہوگا۔ واللہ رسول اعلم بالصواب۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔